بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی سید الانبیاء تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس چند صحابی آئے، اور ان آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ، یہ دنیا بڑی ظالم ہے، ہم آپ کی مبارک مجلس میں رہتے ہیں تو ہمیں دنیا کی طرف سے کوئی اندیشہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کی مبارک مجلس کے طفیل میں ہم کو اپنی آخرت کے سلسلے میں اطمینان رہتا ہے، لیکن ہم جب یہاں سے آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے، اور ہمیں ایسا بعض وقت احساس ہوتا ہے کہ کہیں دنیا ہمارے اوپر حاوی نہ ہو جائے، کہیں دنیا ہمارے اوپر غالب نہ ہو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی دنیا کے چکر میں پڑ کر آخرت کا نقصان کر لیں۔ اے اللہ کے نبی، کوئی دعا، کوئی عمل ہمیں ایسا بتا دیجئے کہ دنیا ہمارے اوپر حاوی نہ ہونے پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی اس انتہائی مخلصانہ درخواست کو سن کر پوچھا، کیا تم ایسا چاہتے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ، اسی لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا، فَاقْصِرُوا ذِكْرَ حَازِمِ اللَّذَّاتِ، تو پھر ایسا ہے کہ تم اس چیز کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھنے کی کوشش کرو جو لذتوں کو توڑ دینے والی ہے، یعنی موت۔ موت کو زیادہ سے زیادہ جتنا تم موت کو یاد رکھو گے، اتنا ہی دنیا کی رغبت، دنیا کی الفت، دنیا کی چاہت تمہارے دل سے ختم ہوگی، اور اللہ کی طرف التفات اور موت کے بعد کے انجام کی فکر تم کو دنیا کے جنجال میں اور دنیا کے جال میں پھنسنے سے روک دے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فارمولہ بتایا۔ دیکھیے، موت ایک ایسی حقیقت کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس دنیا کی سب سے زیادہ سچی لیکن سب سے زیادہ کڑوی حقیقت کا نام موت۔ وہ شخص جو اللہ کے وجود کا، اپنے خالق اور مالک کے وجود کا بھی انکار کر دیتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے خدا کوئی چیز نہیں، نعوذ باللہ، جو ملحد ہے، دہریہ ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ چاند، یہ سورج، یہ دنیا اور اس کا سارا نظام خود بخود قائم ہو گیا ہے، وہ بھی، خدا کا انکار کرنے والا بھی موت کا انکار کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ کسی بڑے سے بڑے کمیونسٹ اور کسی بڑے سے بڑے دہریے سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ بھائی مرو گے بھی، تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہے، ہاں بھائی مرنا تو ہے، کب مریں گے یہ نہیں معلوم، لیکن یہ کہ کوئی دنیا میں انسان آپ کو صحیح الدماغ اور صحیح العقل ایسا نہیں مل سکتا جو کہہ دے موت آنی ہی نہیں۔ موت کا تو ہر ایک اقرار کرے گا، لیکن عجیب بات ہے کہ جو اتنی سچی حقیقت ہے وہ کڑوی اتنی ہے کہ کوئی موت کا ذکر سننا گوارا نہیں کرتا ہے۔ یہ کوئی پسند نہیں کرتا ہے کہ اس سے اس کی یا اس کے کسی عزیز اور قریب کی موت کی بات کی جائے۔ کوئی کسی کا بوڑھا باپ، ضعیف باپ، 80 اور 90 سال کی عمر ہو چکی ہو، اپنے ہاتھوں سے کھا نہ سکتا ہو، اپنے پیروں سے چل نہ سکتا ہو، خود سے پی نہ سکتا ہو، ایسا بوڑھا ضعیف العمر، دوسروں پر منحصر اور دوسروں پر نربھر انسان بھی، اگر آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے بھی جا کر کہیں کہ بھئی اب تمہارے موت کا وقت قریب ہے، اب بچا کیا تمہارے اندر، جے دن بچے اللہ اللہ کر کے گزار دو، موت کے قریب ہو، تو اسے خود بھی برا لگے گا، اور اس سے زیادہ اس کے تیمارداروں کا، گھر والوں کو برا لگے گا، اور یہ جانے کے بعد کہیں گے کون پھوڑ آدمی آیا تھا، کون بدتمیز آدمی آیا تھا، یہ عیادت کرنے آیا تھا، یہ تیمارداری کرنے کے لیے آیا تھا، مزاج پرسی کرنے کے لیے آیا تھا، اس کو یہ بھی تمیز نہیں
کہ بیمار کے سامنے، مریض کے سامنے موت کا ذکر نہیں کرتے ہیں، بلکہ اگر اس سے یہ کہا جائے کہ اب تو ماشاءاللہ آپ بہت اچھے ہیں، انشاءاللہ صحت یاب ہو جائیں گے، آپ بہت جلدی چلنے پھرنے لگیں گے، چاہے کوئی زندگی کے آثار نہ ہو، لیکن سن کر یہی خوش ہوتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا ذکر اپنے لیے یا اپنے کسی چہیتے کے لیے کوئی سننا گوارا نہیں کرتا، مگر سچائی یہ ہے کہ حقیقت سے منہ موڑنے سے حقیقت ختم نہیں ہو جاتی۔ اس وقت سورج نکلا ہوا ہے، مثلاً اگر ہم کمرہ بند کر کے بیٹھ جائیں اور یہ کہہ دیں پردے لٹکا کر کے کہ سورج نہیں نکلا ہے، ہم کو ہے تو ہم کو دکھاؤ، تو ہم دکھا تو نہیں پائیں گے، لیکن سورج نکلا ہے یہ ایک حقیقت ہے، سورج نکلا ہے اور موجود ہے۔ ہمارے انکار کرنے سے، ہمارے اندھیرا کر لینے سے سورج نہیں ڈوب جاتا ہے۔ اسی طریقے سے موت ایک کڑوی حقیقت ہے، اس کا سامنا کرنا ہے۔ عقل مند اور سمجھدار لوگ وہ ہیں جو زندگی میں موت اور موت کے بعد کی تیاری کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ نے اسی چیز کو فرمایا کہ جب تم موت کو یاد رکھو گے تو دنیا کی بے حقیقتی اور کمزوری تمہارے سامنے آ جائے گی۔ تم بادشاہ وقت ہو، چاہے کتنے ہی بڑے عالم ہو، چاہے کتنے ہی بڑے کلاکار ہو، لیکن موت کو تم جب ٹال نہیں سکتے تو ظاہر ہے موت سے پہلے تیاری کرنے کی کچھ فکر ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو اپنی سرکاری مہر بنوائی تھی، جس پر ظاہر ہے ان کا صرف نام ہونا چاہیے تھا، عام طور پر صرف نام لکھا جاتا ہے مہر میں، لیکن حضرت عمر نے صرف نام نہیں لکھا تھا، اپنے نبی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک عبارت لکھوائی تھی، کیا؟ کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر تجھے موت نصیحت دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ اس لیے کہ اگر دن میں 100، 200، 500 سرکاری کاغذوں پر دستخط کرنے کی نوبت آئے تو اگر 100 مرتبہ دستخط کرنا پڑے تو 100 مرتبہ موت یاد آوے، کیونکہ اس میں لکھا ہوگا اے عمر تجھے موت نصیحت دینے کے لیے کافی ہے۔ عقل مند اور سوجھ بوجھ والے اور سمجھ والے لوگ وہی ہیں جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھیں، اور بے وقوف ہیں وہ لوگ جو موت اور موت کے بعد کے انجام سے بے خبر ہو جائیں۔ یہی سب سے بڑی ہمارے لیے کامیابی کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موت کو یاد رکھنے کا حکم دیا۔ جو لوگ اپنی زندگی میں اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں وہ موت کے بعد کی تیاری بھی جاری رکھتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر دنیا حاوی بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ دنیا کے آسائش، دنیا کے آرام اور دنیا کی تنفن کئے دن کے لیے ہے، آخر موت ہے، اس لیے وہ موت کی تیاری میں رہتے ہیں، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، اس لیے موت کی تیاری میں رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو زندگی کی بے حقیقتی اور موت کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا میں نیکی اور سعادت کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نبی